أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان دونوں اکابر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفعا عليك بين يدي في الجنة۔ کہ بلال، میں نے آج فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال سے ارشاد فرمایا کہ بلال، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہے وہ مجھے بتاؤ، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے چپلوں کی آواز، تمہاری پاؤں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ منشا نبی علیہ السلام کا یہ کہ خواب میں دیکھا گیا کہ جنت میں چھل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، چنانچہ وہ خاص عمل بتاؤ کہ وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی برکت وحی کے ذریعے سے گویا کہ نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے مجھے بتا دی گئی اور دکھلائی گئی ہے، اور وہ عمل بتاؤ جس کا تمہیں اپنی ذات کے اعتبار سے تمہارے خیال میں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ما عملت عملا ارجع عندي انی لم اتطہر طہورا فی ساعة من لیل او نہار الا وصلیت بذلك الطہور ما کتب لی ان اصلیہ۔ تو بلال رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں دن یا رات میں کسی بھی وقت میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں، اور وہ نفل پڑھنے کا وقت یعنی مکروہ اوقات میں سے نہیں کہ دوسری روایات میں اس وقت میں تو منع ہے نفل پڑھنا، کہ سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب عین سر پر ہو، سورج جب ڈوب رہا ہو، یا فجر کی اذان کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے کم و بیش 20 منٹ تک، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کسی قسم کے نفل پڑھنا، اور ان 3 اوقات میں کوئی نماز پڑھنا بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تو گویا کہ جب بھی ان اوقات کے علاوہ جب بھی میں دن یا رات میں وضو کرتا ہوں تو میں نے تحیت المسجد یعنی نماز پڑھی ہے، لازماً پڑھی ہے، جتنی نماز کی بھی اللہ مجھے توفیق دے۔ تو یہ حدیث شریف ایک تو نبی علیہ السلام کے خواب کی برکت سے سیدنا بلال کے جنتی ہونے کی نوید دے رہی۔ ویسے تو تمام صحابہ کے لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا ان سب کے ساتھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں صحابہ، ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، لیکن کچھ مبارک ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خبریں دی، جیسے جناب 10 مبارک صحابہ 10 مبشرہ کہ ان کو ایک ہی نشست میں حضور نے جنتی ہونے کی خبر دی۔ دوسری بات، صحابہ کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا،
اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ نے سبب کے طور پر آپ علیہ السلام کو ایسے دیوانے، ایسے محبت کرنے والے عطا کیے اشخاص کہ جو نبی علیہ السلام کے جسد عطر کے سے مس پانی کو بھی، کہ وضو کی صورت میں آپ کا پانی استعمال ہوتا، صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ علیہ السلام کے مبارک پسینہ کو اپنے لیے خوشبو سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنتی، سیدنا بلال کی جنتی ہونے کی خبر دی کہ میں نے اپنے آگے جنت میں خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ ہے۔ تو پوچھا جناب بلال سے خود بھی انہیں احساس ہو، بعض اوقات شخص جب کوئی آدمی خاص عمل کر رہا ہوتا ہے تو ایسا تعلق بنتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کہ بندے کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، یہ گویا کہ تحیۃ الوضو کی دلیل ہے، اور وہ ہم نے عرض کر ہی دی کہ وضو کے بعد 2 نفل پڑھنا سنت بھی ہے، مستحب جو ہے، اور باعث اجر بھی ہے، اجر بیان کر ہی دیا گیا اس حدیث میں۔ بس ان اوقات کا دھیان رکھے جن اوقات میں شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا، ان اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ باقی نفل نماز یا وضو کے بعد کوئی ایک نماز بھی ایسی پڑھ لی جائے، چاہے وہ سنت پڑھ لی جائے یا نفل پڑھ لیے جائیں یا فرض ہی براہ راست کوئی پڑھ لے بالفرض عصر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ وہ بھی اس فضیلت کے اندر آ جائے گا، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ نماز وضو کیا اور اس کے بعد اللہ نے اسی وضو سے جو بھی توفیق دی نماز پڑھنے کی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔